ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسمی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسمی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں. مسٹر بسمی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسمی ہے. میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں. مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ اس پیشکش میں ہم بچوں کی یکساں تحویل کے دائرہ اختیار اور نفاذ ایکٹ کے تحت خصوصی جاری دائرہ اختیار پر بات کریں گے. جب آپ کے پاس کوئی عدالت ہو جس نے ابتدائی بچوں کی تحویل کا تعین کیا ہو تو وہ عدالت خصوصی جاری دائرہ اختیار پر برقرار رکھتی ہے، لیکن حقائق کے ایک معروضی مجموعے کی بنیاد پر خصوصی جاری دائرہ اختیار کھو سکتی ہے جس کا عدالت جائزہ لے گی اور اس بات کا تعین کرے گی کہ عدالت کا اب خصوصی دائرہ اختیار جاری نہیں ہے. مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ ٹیکساس کی ایک عدالت جس کا دائرہ اختیار UCCJEA کے تحت ہے کی جانب سے بچوں کی تحویل کا تعین کیا گیا ہے، ٹیکساس کے قانون کے مطابق خدمات انجام دینے والے تمام افراد کو پابند کرتا ہے. انہیں سیکشن 152(208) کے مطابق مطلع کیا گیا تھا جو ریاست ٹیکساس سے باہر کے افراد کو نوٹس پر سیکشن ہے یا اس عدالت کے دائرہ اختیار میں جمع کرایا گیا ہے اور جنہیں سننے کا موقع دیا گیا. جہاں تک ان افراد کا تعلق ہے، قانون اور حقیقت کے تمام طے شدہ معاملات کے بارے میں فیصلہ حتمی ہے سوائے اس حد تک کہ تعین میں ترمیم کی جائے. عدالتوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ خدمت یا عمل یا نوٹیفیکیشن مناسب طریقے سے کیا جائے اور ساتھ ہی یہ یقینی بنایا جائے کہ فریقین کو سننے کا موقع مل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی تحویل کا تعین بعد میں چیلنج سے مشروط ہو جائے کیونکہ یہ پابند نہیں ہے. جب تمام فریق اس ریاست سے نکل جاتے ہیں تو عدالت کا خصوصی جاری دائرہ اختیار فوری طور پر غائب نہیں ہوتا ہے. مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ اس کے بجائے خصوصی جاری دائرہ اختیار عدالت کے پاس رہتا ہے جس نے ابتدائی بچوں کی تحویل کا تعین کیا، جب تک کہ ٹیکساس کی ایک عدالت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ نہ تو بچے یا بچے اور ایک والدین یا بچے اور والدین کے طور پر کام کرنے والا شخص کا ٹیکساس سے کوئی خاص تعلق ہے اور اب ٹیکساس میں بچے کی دیکھ بھال، تحفظ، تربیت اور ذاتی تعلقات کے بارے میں خاطر خواہ ثبوت دستیاب نہیں ہیں. یا ٹیکساس کی عدالت یا کسی اور ریاست کی عدالت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ بچے کے والدین اور والدین کے طور پر کام کرنے والا کوئی بھی شخص ذاتی طور پر ٹیکساس میں نہیں رہتا ہے. اگر آپ اپنے معاملے میں شخصی حقائق پر نظر ڈالیں تو عدالت عام طور پر یہ دیکھتی ہے کہ ریاست کو دینے کے حکم نامے میں خصوصی دائرہ اختیار اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کوئی اور دوسرا تعلق موجود ہے یا خاطر خواہ ثبوت موجود ہیں. اگر ٹیکساس کی ایک عدالت کا خصوصی جاری دائرہ اختیار ہے اور بچے کا ٹیکساس سے اہم تعلق ہے تو ٹیکساس دائرہ اختیار برقرار رکھے گا اگرچہ ٹیکساس میں خاطر خواہ شواہد موجود نہیں ہیں. تو یہ کسی حد تک الجھن کا باعث ہو سکتا ہے. اگر بچہ فرض کریں لوزیانہ میں ہے، اسکول جا رہا ہے، لیکن اگر آپ سرحد پر ہیں، فرض کریں کہ آپ بومنڈ میں رہتے ہیں اور بچہ باقاعدگی سے بومنڈ میں غیر مالک والدین کے ساتھ جا رہا ہے اور مالک والدین کے بومنڈ میں رشتہ دار ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیکساس عام طور پر دائرہ اختیار جاری رکھے گا. نوٹ کریں کہ جب تک ٹیکساس میں کوئی نہیں رہتا، ٹیکساس کی ایک عدالت کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ ٹیکساس میں اب خصوصی جاری دائرہ اختیار نہیں ہے. سیکشن 152(202) کا تقاضا ہے کہ ٹیکساس کی عدالت بچوں کی تحویل کا تعین دفعہ 201 کے مطابق کرے جو بچوں کی تحویل کا ابتدائی دائرہ اختیار ہے، یا خصوصی جاری دائرہ اختیار کے لیے بچوں کی تحویل کے تعین کے بارے میں ترمیم کرنے کے دائرہ اختیار 155(203) سیکشن کے تحت. مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ سیکشن 155(202) کے تحت عارضی ہنگامی دائرہ اختیار کے لیے استثناء کی اجازت دیتا ہے جس کے عوامل ٹیکساس کی عدالت اس بات کا تعین کرنے پر غور کر سکتی ہے کہ آیا ایک بچہ اور ایک والدین یا بچہ اور والدین کے طور پر کام کرنے والا شخص کا ٹیکساس کے ساتھ کوئی اہم تعلق نہیں ہے اور اب ٹیکساس میں بچے کی دیکھ بھال سے متعلق خاطر خواہ ثبوت دستیاب نہیں ہے. تحفظ، تربیت اور ذاتی تعلقات ٹیکساس میں والدین کی رہائش بذات خود اس ریاست میں دائرہ اختیار برقرار رکھنے کے لیے ناکافی ہے. دوسری طرف بچے کے ٹیکساس کے دورے خاص طور پر وقت کی نمایاں مقدار کے لیے ٹیکساس خصوصی جاری دائرہ اختیار برقرار رکھ سکتے ہیں.
ٹیکساس میں بچے اور غیر والدین کے رشتہ داروں کے درمیان تعلق بھی اس دائرہ اختیار کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ کچھ کیس کی مثالیں ان ری اسکواڈو کیس ہوں گی۔ ٹیکساس کے ایک والد نے 2011 میں ترمیم کی درخواست کی تھی اور والدہ ایریزونا منتقل ہو گئی تھیں اور انہوں نے ٹیکساس کی عدالت سے ایریزونا کی عدالت کے حق میں دائرہ اختیار مسترد کرنے کو کہا تھا۔ ماں کی غیر متنازع گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ 2005 میں والد سے طلاق کے بعد سے ٹیکساس سے باہر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے 7 بچے تھے اور وہ 2007 سے مسلسل ایریزونا میں رہتے تھے۔ 2005 سے ٹیکساس میں ماں یا بچے موجود نہیں تھے سوائے والد کی درخواست کے چند ملاقاتوں کے۔ مزید برآں 2008 کے موسم گرما کے بعد سے بچوں کا ٹیکساس سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور والد نے سال 2009 اور 2010 2011 کے دوران بچوں سے ملنے کی کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ اس طرح 2.5 سال کے دوران ٹیکساس کے اندر کسی ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح 2.5 سال کے دوران ٹیکساس کے اندر کسی ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اہم تعلق کی تلاش کی حمایت کے لیے کارروائی کے آغاز سے فوراً پہلے پیلٹ کورٹ کی کوئی ثبوت نہیں ملا جس پر ٹرائل کورٹ کو پتہ چل سکتا ہے کہ والد کے ساتھ ایک اہم تعلقات کے ذریعے بچوں نے ٹیکساس کے ساتھ اہم روابط برقرار رکھے۔ صرف یہ حقیقت کہ والد ٹیکساس میں رہتے ہیں ٹرائل کورٹ کی مشق کی حمایت نہیں کی۔ خصوصی دائرہ اختیار جاری رکھنے کے اس معاملے میں ایک ترمیمی کارروائی پر مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ فورلینزا کیس کا موازنہ کریں جہاں بچے متعلقہ 4 سالوں میں 6 بار ٹیکساس میں اپنے والدہ سے ملنے گئے تھے۔ ان مواقع کے لیے بچے اس کی ماں کے ساتھ کافی مدت تک رہتے تھے، ہر ایک موسم گرما کے دوران تقریباً 1 ماہ تک رہتا تھا۔ مزید برآں ٹیکساس کی سپریم کورٹ نے اس معاملے میں یہ تصور کیا کہ ٹرائل کورٹ نے ماں کی گواہی کو سچ تسلیم کیا کہ ٹیکساس میں زیادہ ملاقات ہوئے گی، لیکن والد کے اقدامات کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو فورلینزا معاملے میں ٹیکساس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے پایا کہ ٹرائل کورٹ ترمیمی کارروائی پر خصوصی دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ نے نوٹ لیا کہ دیگر عدالتیں عام طور پر اس ریاست کے اندر ملاقات کو اہم تعلقات کا ثبوت سمجھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فورلینزا کیس میں بے شمار رشتہ دار بشمول ماں، ماں کی بہن، والد کی بہن اور بھابھی ٹیکساس میں رہتے تھے اور بچوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے تھے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ بچوں کے رشتہ دار اس ریاست سے ایک اہم تعلق رکھتے ہیں اور تجزیے کے حصے کے طور پر ان کے کولیٹرل رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس خاص معاملے میں شواہد واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک اہم تعلق برقرار رکھا ہے۔ اس کی بچوں تک الیکٹرانک رسائی جاری تھی، لہٰذا ریاست میں فی الحال رہائش پذیر کا استعمال اہم ہے، جبکہ قانونی تشریح پر تبصرہ یہ ہے کہ فی الحال رہائش پذیر نہیں ہے کا محاورہ تکنیکی ڈومیسائل کے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل تعین ریاست اب بھی ایک والدین کو ڈومیسائل سمجھتی ہے، اسے بچے، والدین اور والدین کے طور پر کام کرنے والے تمام افراد کی ریاست سے منتقل ہونے کے بعد خصوصی جاری دائرہ اختیار کھونے سے نہیں روکتی۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ عدالت کے خصوصی جاری دائرہ اختیار کے لیے اس دائرہ اختیار کا تعین سیکشن 152 102(5) کے تحت سابقہ آغاز پر ہونا چاہیے، جس میں پہلی درخواست دائر کرنے کے طور پر وضاحت کی گئی ہے جس میں ترمیم کرنے کی درخواست ہوگی۔ ایک عام معاملے کے طور پر پلیڈر کو ایسے حقائق کا الزام لگانا چاہیے جو اس کیس کی سماعت کے لیے عدالت کے دائرہ اختیار کو اثبات میں ظاہر کرتے ہیں۔ دفعہ 152(202)(a) کے تحت عدالت بچے کی تحویل کے پہلے کے تعین کی وجہ سے خصوصی جاری دائرہ اختیار حاصل کرتی ہے۔ یہ طلاق کا حتمی فرمان ہوگا۔ والدین کے بچوں کے تعلقات کو متاثر کرنے والا مقدمہ والدین کے بچے کے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے یہ الزام لگا کر مقدمہ ہوگا کہ عدالتوں کے پیش کیے اقدامات خصوصی جاری دائرہ اختیار سے نوازے گئے ہیں۔ پلیڈر ابتدائی قانونی بوجھ کو پورا کرتا ہے۔ قانون خاص طور پر یہ فراہم کرتا ہے کہ عدالت اس وقت تک خصوصی دائرہ اختیار برقرار رکھتی ہے جب تک عدالت یہ تعین نہیں کرتی کہ اہم تعلق اور خاطر خواہ شواہد کے تقاضے اب پورے نہیں ہوتے۔ کوئی دوسرا فریق چیلنج کر سکتا ہے کہ آیا قانونی عناصر مطمئن ہیں یا عدالت انہیں خود ساختہ سمجھ سکتی ہے۔
پلیڈر عدالتوں کو خصوصی جاری دائرہ اختیار دینے کے پیشگی احکامات کا الزام لگا کر قانون کے تحت ابتدائی دائرہ اختیار کا بوجھ ڈالتا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس درخواست میں یہ نہیں ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ UCCJEA معاون حلف نامہ داخل کریں۔ جب آپ اپنی ترمیم داخل کریں گے، اگر آپ ٹیکساس میں دائرہ اختیار برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح طریقہ کار کے مطابق یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ ہے جو ایک نئی رہائشی ریاست میں منتقل ہو گیا ہے، اور مثال کے طور پر یہ ریاست لوزیانہ ہے اور بچہ لوزیانہ میں بہت دور ہے۔ ٹیکساس اور لوزیانہ کی سرحد دریائے سبین ہے، اور تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوزیانہ کے اندر 100 میل جانتے ہیں، اور پھر غیر بنیادی والدین مثال کے طور پر ہیوسٹن میں رہتے ہیں، ویسے یہ بچے کی رہائش گاہ سے 200 میل کی دوری پر ایک اچھا ہے۔ اور اس طرح اگر بچہ لوزیانہ میں اسکول جاتا ہے اور بچہ لوزیانہ میں غیر نصابی سرگرمیاں کرنا شروع کرتا ہے اور لوزیانہ میں نئے دوست بنانا شروع کرتا ہے، تو آپ کے پاس ایک عبوری کھڑکی ہے جہاں آپ بہترین سود کا امتحان دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان لوگوں پر بوجھ پڑے جو تعلیم یا کھیلوں کے مقابلے یا بچے کی صحت اور حفاظت کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ لوزیانہ میں ہوگا، اور ٹیکساس میں انہیں سپون کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ٹیکساس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہٰذا جیسا کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں، آپ کے پاس معیاری قبضہ آرڈر کے تحت بھی ہے، ایک غیر بنیادی والدین کے ساتھ موسم گرما میں 42 دن تک ملے گا۔ لہٰذا ہر موسم گرما میں غیر پرائمری ہیوسٹن کے علاقے میں ٹیکساس میں بچوں کے ساتھ دورہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ ہر دوسرے ہفتے کے آخر میں کر سکتے ہیں۔ یہ 100 میل سے زیادہ ہو جائے گا، اور جیسا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اگر ٹیکساس میں والدین اب بھی ہر دوسرے ہفتے کے آخر میں دورہ کر رہے ہیں اور وہاں ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور بچوں یا بچے کو لوزیانہ واپس کر رہے ہیں، تو یہ 2 سے کچھ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹیکساس سے باہر کیس منتقل، یہ ضروری نہیں کہ منتقلی ہو، یہ ہے کہ آپ ٹیکساس کیس کو کم کرتے ہیں اور آپ نئی ریاست میں ایک کیس شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایئر لائن اسٹیورڈنیس کی مثال ہے جو نیو یارک میں رہتی ہے اور اس کے میلوں اور ہر دوسرے ہفتے کے آخر میں ہیوسٹن سے اپنے بچے کو نیو یارک لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ وہ اپنے بچے کے ساتھ اس باقاعدہ رابطے کو برقرار رکھتی ہے، اور اس طرح وہ اسے برقرار رکھتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکساس وہ ریاست تھی جس میں ہم نے مقدمہ شروع کیا تھا، لیکن یہ کہنا کہ ہم نیک نیتی سے یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ہم نیو یارک میں بھی مقدمہ شروع کر سکتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر غیر بنیادی والدین اپنے قبضے کے ادوار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور پھر بنیادی والدین ٹیکساس واپس نہیں آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، شاید کوئی رشتہ دار جو ان کے پاس ہوگا یا ٹیکساس میں ان کے ساتھ جانا ہے، پھر صرف یہ حقیقت کہ ایک والدین ٹیکساس میں رہائش جاری رکھے ہوئے ہے، ٹیکساس کو دائرہ اختیار کھونے کا سبب بنے گا۔ بنیادی طور پر اثاثے کی اپیلوں کی عدالت کے پاس ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو نئے دائرہ اختیار میں مقدمہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نئے دائرہ اختیار میں مقدمہ شروع نہیں کرتے اور آپ لازمی طور پر ترمیم کا دفاع کر رہے ہیں، اس کے بعد ٹیکساس کے لیے اب بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، کیونکہ کوئی غیر ملکی ریاست نہیں رہی ہے جس نے دائرہ اختیار کر لیا ہے، اور یہ وہ مشترکہ واقعہ ہے جس کے لیے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جب ٹیکساس کیس کی برطرفی یا تعمیل کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس غیر ملکی ریاست میں کوئی متوازی مقدمہ نہیں چل رہا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ٹیکساس خاندانی قانون کا وکیل ہوں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔